ایک دفعہ نماز کا وقت تھا، تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. لیکن صحابہ کرام انتظار میں تھے، کسی کی یہ جرأت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہو جاؤ. ایک دفعہ جب ہوش آیا تو گھر والوں سے پوچھا کہ کیا نماز ادا ہو گئی ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ وضو وغیرہ کیا، نماز کے لیے اٹھنے لگے اور پھر گر گئے، پھر بے ہوش ہو گئے. دوسری دفعہ ہوش آیا تو پھر پوچھا کہ کیا نماز ادا ہوگی؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کے انتظار میں ہیں. پھر اٹھے، پھر وضو کیا اور پھر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. تیسری دفعہ جب ہوش میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ اب میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مرو ابا بکر صلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہونے کی وجہ سے لوگ میرے والد کو منحوس نہ سمجھے، برا بلا نہ کہیں. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب، نرم دل انسان ہیں، وہ یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں، موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائیں. اور تمام صحابہ کرام نے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور نواسے رسول حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بھی جلیل القدر صحابہ تھے. سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی. اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا فرمایا. اور اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی افضل ہے یا خلافت کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ